بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسہ میں داخلہ لینے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ کو قرآن کریم کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے کہا، جی ہاں۔ تو میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا، پھر آپ مجھے 30واں پارہ سنائیں۔ بچے نے مجھے 30واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا، بیٹا آپ کو سورہ ملک بھی یاد ہے؟ اس نے مجھے سورہ ملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سورۃ النحل سنانے کو کہا تو اسے وہ بھی یاد تھی جو اس نے فر سنا دی۔ جو وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا، میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس سے بڑی سورتوں کے متعلق پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا، بیٹا آپ کو سورۃ البقرہ یاد ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا اور ساتھ ہی کسی غلطی کے بغیر سورۃ البقرہ بھی زبانی سنا دی۔ مجھے بہت تعجب ہوا اور پوچھا، بیٹا لگتا ہے آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے۔ اس نے کہا، جی قاری صاحب مجھے مکمل قرآن پاک حفظ یاد ہے۔ یہ سنتے ہی فرط مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا آپ کل میرے دفتر میں آنا اور ساتھ اپنے کسی سرپرست کو بھی لیتے آنا۔ میں بچے کے جانے کے بعد حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک یاد کرا دیا ہے۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ اگلے دن اپنے والد صاحب کو لے کر آیا تو اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بالکل بھی متبع سنت و پابند شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے میری پریشانی اور استعجاب کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران ہو رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کی حیرت ختم کر دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب حافظ قرآن ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 30واں پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ کیسے یاد کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ قرآن کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے یہ سورت یاد کرے گا رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا، جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا ہم ویکنڈ پر اس کی پسند کی جگہ جائیں گے، جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کردہ علاقے میں گزارنے جائیں گے۔ یوں بچے اپنے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی ہی نیک مائیں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے امیر المومنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کی کاوشیں تھیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے عظیم فقیہ و محدث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ماجدہ کی جہود مسعودہ تھیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے امام دار الہجرہ کے منصب عالی پر فیض ہونے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا ہاتھ تھا۔ امام احمد بن حنبل کے امام اہل السنہ والجماعہ کا لقب حاصل کرنے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کی محنتیں تھیں۔ یاد رکھیے، نیک اور صالح عورت
نصف معاشرہ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہے۔ میری امت کی ماؤں کو معاشرے کو کار آمدن اور دین کے نور سے آراستہ افراد فراہم کرنے کے لیے امت بننے کی ضرورت ہے۔ اگر میں امت بننے کا تہیہ کر لیں تو قوم کو بام عروج پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، السلام۔